ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلی سرخیاں۔ الیکٹرانک وہیکلز کی بڑھتی ہوئی مانگ سے بھارت میں خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیر میں مویشیوں میں پھیلی بیماری سکن ڈیزیز کو قابو کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا لیا گیا جائزہ۔ جموں کشمیر میں 22,000 مویشی لمپی سکن ڈیزیز سے متاثر۔ کولگام اور بانڈی پورہ اضلاع میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا لیا گیا جائزہ، اور کھیلوں کے قومی دن کے حوالے سے ملک بھر میں تقریبات۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی توانائی کی پیداوار کا 50% حصہ غیر روایتی ایندھن سے حاصل کرنے کا نشانہ 2030 تک پورا کر لیا جائے گا، اور 2070 تک اس کا منصوبہ ہے کہ بھارت کی توانائی کی پوری پیداوار غیر روایتی ایندھن سے کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں EV کی بڑھتی ہوئی مانگ سے بھارت میں خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے EV شعبے کے لیے ترغیبات اور سبسڈیز دی ہیں۔ وزیر اعظم بھارت میں سوزوکی موٹر کارپوریشن کے 40 سال مکمل ہونے کے موقع پر گاندھی نگر گجرات میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈالو نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں مویشیوں میں پھیلی بیماری لمپی سکن ڈیزیز کو قابو کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں کشمیر اور جموں کے ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری، سکاسٹ جموں اور سکاسٹ کشمیر کے نمائندوں کے علاوہ اینیمل ہسبینڈری محکمے کے ضلع افسران موجود تھے۔ اس موقع پر LSD سے پیدا شدہ صورتحال اور متعلقہ محکمے کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور جموں کشمیر صوبوں میں ٹاسک فورس کے قیام کے بعد ہوئی پیش رفت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اٹل ڈالو نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ مرکزی سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط پر عمل درآمد کر کے بیماری پر جلد قابو پانے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے اینیمل ہسبینڈری ڈائریکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں کو مویشیوں کے لیے ادویات بہم رکھنے کے ساتھ ہی کسانوں میں اس بیماری کے حوالے سے آگہی کو عام کریں۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ ابھی تک جموں کشمیر میں قریب 22,000 مویشی اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ محکمے کی طرف سے 16,146 ویکسین مویشیوں کو دیے گئے ہیں۔ ضلع بانڈی پورہ میں حال ہی میں آئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سرندر، کوٹ ستری، سونٹ ملا علاقوں میں لوگوں سے بات کی اور نقصان کا موقع پر جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان علاقوں میں سڑک رابطوں کو جلد بحال کرنے کے لیے درکار مشینری کا استعمال بروئے کار لائے۔ انہوں نے لوگوں کی یقین دہانی کرائی کہ ان کی مشکلات اور معاملات کا جلد ازالہ کیا جائے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کولگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے آج ضلع کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ان علاقوں میں شدید بارشوں، سیلاب، ژالہ باری اور بادل پھٹنے سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع کے ٹنگمرگ، منڈوبل اور چکوٹو علاقوں میں کھڑی فصلوں اور تعمیرات کو ہوئے نقصانات کا موقع پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر DC موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان علاقوں میں ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگائیں، ساتھ ہی انہیں مختلف اہم خدمات جلد بحال کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے متعلقہ ایجنسیوں کو بھی ہدایت دی کہ وہ فلڈ چینلز اور دریاؤں کے کناروں پر ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے مہم شروع کریں۔ سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے سول سیکرٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے JK اگرانس پورٹل پر موصول ہوئی شکایات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں انہوں نے متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ ان شکایات کا جلد ازالہ کریں تاکہ لوگوں تک مختلف سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ان شکایات کے ذریعے سے جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو سرکاری اسکیموں تک رسائی ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے شکایات کا ازالہ کرنے سے ہی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ شکایات کا ازالہ یقینی بنانے کے لیے مقامی نمائندوں کا تعاون حاصل کریں۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ضلع سری نگر کے ہارون علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے علاقے میں کاشتکاری کی مختلف سرگرمیوں کا جائزہ لیا، جبکہ کئی کسانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ کاشتکاری میں جدیدیت لائیں تاکہ مستقبل میں زرعی پیداوار کی بڑھتی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر موصوف نے مزید کہا کہ متعلقہ محکمہ کسانوں کو کاشتکاری کے جدید طور طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے۔ موصوف نے کاشتکاروں کی یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ محکمہ انہیں ہر ممکن معاونت فراہم کرے گا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹس اور JE سول بھرتیوں کو منسوخ کرنے کے حکومتی فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں عوام اور منتخب امیدواروں میں جو خدشات پائے جا رہے تھے وہ بالآخر صحیح ثابت ہوئے۔ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے ان بھرتی عملوں کو
मनसूख करके सैकड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक बना दिया है। मज़कूरा मुंतखबा उम्मीदवार गुज़श्ता 2 माह से एहतजाज पर बैठे थे और हुकूमत की तरफ से उनकी दादरसी भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बढ़ती अमल की CBI तहकीकात की जानी चाहिए। तर्जुमान आला ने संतूर होटल के मुलाजमीन के हालत इज़हार पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि मज़कूरा मुलाजमीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जिस तरह से तहलील शुदा स्टेशनरी और प्रिंटिंग महकमे के मुलाजमीन को दीगर महकमों में एडजस्ट किया गया, उसी तरह संतूर होटल के मुलाजमीन की भी तैनाती अलग अलग महकमों में की जाए ताकि उनके अहल खाना फाका कशी के शिकार न हो। जिला अनंतनाग में सड़क राब्तों की मैग्नेटाइजेशन का काम इस वक्त जोर शोर से जारी है। जिला इंतजामिया खुसूसन R&B डिवीजन बरसों से रुके पड़े कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कमर बस्ता है। इसके अलावा जिले में कई नए सड़क राब्ते भी तामीर किए जा रहे हैं। R&B सब डिवीजन बिजबिहाड़ा ने मट्टन होगाम रोड की कुशादगी और मैग्नेटाइजेशन का काम कुछ दिन पहले दरदस्त लिया था, जिसे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया गया। इस बारे में मुतल्लिका लोगों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, R&B काम कर रहा है, सड़क बना रही है, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। रोड की काफ़ी वाइडनिंग हुई है, इस वजह से बच्चों को सहूलियत होती है स्कूल जाने में। और जो ये एरिया है काफ़ी रिच है, हॉर्टिकल्चर वगैरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ से काफ़ी निकलते हैं, तो इस वजह से हमें गाड़ियाँ ले के जाने में, आने जाने में परेशानी नहीं होती है। तो सिंगल रोड यपर असी बनो डबल रोड R&B वालों मगर बनो सटा रुत असल पे मैग्नेटाइजेशन करने मे बासान यह पे लाइफ मज गो वुचमुत यम तरीके मैग्नेट ग लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के एनफोर्समेंट विंग ने नाजायज तजावुजात और तामीरात हटाने की मुहिम जारी रखते हुए आज श्रीनगर के नावपरा इलाके में एक दुकान को सील कर दिया। एनफोर्समेंट विंग ने लोगों को मुतनब्बह किया है कि वह ऐसी हरकतों से बाज आए। लोगों से कहा गया है कि वह तामीरात के लिए मुतल्लिका महकमे से बिल्डिंग परमिशन हासिल करें। मुल्क में कोविड से बचाव के टीके लगाए जाने की मुहिम के तहत अब तक 211 करोड़ 91 लाख कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। कल मुल्क में 24,70,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। कल करीब 9,000 अफराद शिफायाब हुए। सरदस्त सेहतियाबी की शरह 98.62% है। इस मुद्दत के दौरान 7,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57 नए कोविड मामलात सामने आए। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 46 जबकि जम्मू डिवीजन से 11 कोविड मामलात की निशानदेही हुई है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान यूटी में 286 कोरोना मरीज शिफायाब हुए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने वजारत इत्तलात और नशरियात के तहत जिला पुंछ में 3 रोज़ा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का एहतमाम किया। एग्जीबिशन की इख्तितामी तकरीब आज मुनक्किद की गई, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने किया। तकरीब में DDC चेयरपर्सन पुंछ ताज़ीम अख्तर ने शिरकत की। एग्जीबिशन के जरिए आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम की अहमियत उजागर की गई। इस मौके पर ताज़ीम अख्तर ने कहा कि एग्जीबिशन के जरिए भारत की जद्दोजहद आज़ादी की अक्कासी की गई। उन्होंने कहा कि जिला पुंछ में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, ताहम इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने की जरूरत है। टेलीकॉम और इत्तलाती टेक्नोलॉजी IT के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मुमकिन है कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुत्तलिक बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुत्तलिक नज़रसानी शुदा बिल को जल्द ही सलाह मशवरे के लिए जारी किया जाएगा। वैष्णव ने जोर देकर कहा कि मुल्क के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ का फ्रेमवर्क जदीद दौर के ऐन मुताबिक होगा। हुकूमत ने इसी माह के शुरू में लोकसभा में ज़ाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुत्तलिक बिल 2019 को ये कहते हुए वापस ले लिया था कि वो इसके बदले एक नया बिल पेश करेगी, जो बिल के बारे में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की जानिब से पेश की गई तजावीज़ के हवाले से जामा कानूनी फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से जोर देकर कहा है कि वो पोषण माह में हिस्सा लें, जो तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए अगले माह मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाजी बेदारी से मुत्तलिक कोशिशें तग़ज़िये की कमी के चैलेंजेस से निपटने में अहम रोल अदा करती है। वज़ीर-ए-आज़म आकाशवाणी पर कल अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पोषण माह हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। उन्होंने अवाम से जोर देकर कहा कि वो इसे कामयाब बनाएं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालिया बरस खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ رجحان جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ بھارت میں کھیلوں کی مقبولیت بڑھتی رہے گی۔ کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر آج میجر دھیان چند کو خراج پیش کرنے کے لیے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے نے یوٹی میں کئی تقاریب کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمہ سبھاش چندر نے ویمنز ڈگری کالج پلوامہ میں خواتین کے لیے انڈر 19 IDPL والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس سے پہلے ڈائریکٹر موصوف نے MMVHSS پلوامہ میں نئی تعمیر کی گئی ہاکی ٹرف پر ایک ہاکی میچ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کھلاڑیوں سے بات کی اور انہیں کھیلوں میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے کی صلاح دی۔ ویمنز کالج مولانا آزاد روڈ میں آج 3rd 7A سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل کی سیکرٹری نزہت گل بطور مہمان خصوصی موجود تھیں۔ اس موقع پر ویمنز کالج کی پرنسپل روحی کنٹ بطور مہمانی زیواکار موجود تھی۔ سیکرٹری اسپورٹس کونسل نے اس موقع پر فاتح ٹیم کو انعامات سے نوازا۔ ضلع انتظامیہ پانڈی پورہ نے فوج اور ولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے جھیل ولر میں ایک کشتی ریس کا اہتمام کیا۔ کشتی ریس زوریمز بانڈی پورہ سے جھیل ولر تک چلائی گئی۔ کشتی ریس کا اہتمام سالانہ ولر سپورٹس فیسٹیول 2022 کے تحت کیا گیا تھا۔ کشتیوں کے اس دوڑ میں کل 50 کشتیاں شریک ہوئی۔ ریس کے اختتام پر مقابلے میں شرکت کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ نوجوانوں کو منشیات کی بدعت سے دور رکھنے اور کھیلوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہاجن سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے گروپ نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا، جس میں کل 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ آج ٹورنامنٹ کے فائنل میں شائقین کی ایک بڑی تعداد نے میچ کا لطف اٹھایا۔ فائنل میچ میں ولر سپورٹس ہاجن نے SSCC کو ہرایا۔ اس موقع پر فاتح ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا۔ ایشیا کپ کرکٹ میں کل رات موجودہ چیمپئن بھارت نے T20 کے اپنے پہلے میچ میں روایتی حریف پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 19 اوورز 5 گیندوں میں 147 رن بنائے۔ جواب میں بھارت نے 19 اوورز اور 4 گیندوں میں 5 وکٹ پر جیت کا اپنا نشانہ حاصل کر لیا۔ بھارت کی طرف سے وراٹ کوہلی اور روندر جڈیجا نے 35 رن بنائے، جبکہ پاکستان کے لیے محمد نواز نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ ہاردک پانڈیا کو ان کی آل راؤنڈ کارکردگی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 کے ایشیا کپ میچ میں پاکستان کے خلاف جیت پر بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اب موسم کا حال جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.0 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.8 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ الیکٹرانک وہیکلز کی بڑھتی ہوئی مانگ سے بھارت میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیر میں مویشیوں میں پھیلی بیماری لمپی سکن ڈیزیز کو قابو کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا لیا گیا جائزہ۔ جموں کشمیر میں 22,000 مویشی اس بیماری سے ہوئے متاثر۔ کلگام اور بانڈی پورہ اضلاع میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا لیا گیا جائزہ اور کھیلوں کے قومی دن کے حوالے سے ملک بھر میں تقریبات۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر کے YouTube چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔